آپ ویسے بھی دنیا میں بھی جو چیز آپ کی ضرورت ہوتی ہے اس سے بڑھ کر اگر آپ اس کے پیچھے بھاگتے ہیں تو وہ ویسے ہی آپ کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے. جس قدر آپ کو کپڑوں کی ضرورت ہے اگر آپ اتنے کپڑوں کے اندر رہیں گے تو آپ خوبصورت لگیں گے. لیکن اگر آپ ضرورت سے زیادہ کپڑے اوڑھ لیں گے، ایسا کھلا لمبا چوڑا لباس پہنیں گے تو بھائے گا نہیں آپ. وہ آپ کی شخصیت کو خوبصورت بنانے کی بجائے کمزور کر دے گا اور آپ اچھا لگنے کی بجائے تھوڑے سے اچھے نہیں لگیں گے، برے محسوس ہوں گے اور ایسے لگے گا کہ جیسے آپ نے کچھ ایسی حرکت کی ہے کہ جو سنجیدہ لوگ نہیں کرتے. کھانا آپ کی ضرورت ضرور ہے، کھانا ہماری حاجت ضرور ہے، لیکن اگر ہم ضرورت سے زیادہ کھائیں گے تو بیمار ہو جائیں گے. ضرورت سے زیادہ کھائیں گے تو ہمارے اعصاب کو نقصان پہنچائے گا. کھانا ایک حاجت ضرور ہے لیکن اس کو اوڑھ لیا جائے، اگر کھانے پینے کا ہر وقت ماحول بنا لیا جائے تو انسان بہت ساری بیماریوں کے شکنجے میں آ جاتا ہے. اسلام کہتا ہے کہ مال تمہاری ضرورت ضرور ہے، اس کو ضرور حاصل کرو، لیکن اگر مقصد ہی مال کو بنا لو گے، اگر تمہارا ذہن ہی یہ بن جائے گا کہ میں نے 2 کے 4، 4 کے 8 اور 8 کے 16 کیسے کرنے ہیں، تو یہ تمہاری روحانی زندگی کو تباہ کر دے گا. تم انسان کم اور پیسے جمع کرنے والی مشین زیادہ بن جاؤ گے. پھر تمہارے اعصاب پر رشتوں کا کوئی تقدس نہیں رہے گا. تم ہر شخص کے ساتھ رشتہ اس لیے بناؤ گے کہ مجھے اس سے مالی طور پہ کیا نفع حاصل ہو سکتا ہے. پھر وہ سارا تقدس، وہ ساری خوبصورتی، زندگی کا وہ سارا حسن، جینے کا وہ سارا مزہ ضائع ہو جائے گا. کچھ لوگ اس طرح مال کے پیچھے بھاگے کہ زندگی کے آخری لمحے تک انہوں نے مال جمع کیا. نہ وہ کہیں ریٹائر ہو پائے، نہ وہ کہیں خاموش ہو پائے، نہ وہ زندگی میں کوئی اور کام کر پائے. بس آخری لمحے تک انہوں نے مال جمع کیا تو اللہ تعالیٰ نے اسے قرآن پاک میں بیان فرما دیا. فرمایا الہاکم التکاثر، تمہیں مال زیادہ طلب کرنے کی خواہش نے غافل کر دیا. حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم نے قبروں کا منہ دیکھ لیا. اتنا مال طلب کرنے میں تم آگے بڑھے کہ تم نے قبروں کا منہ دیکھ لیا، قبروں تک پہنچ گئے، لیکن رہے تم مال کے پیچھے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بڑے خوبصورت لفظوں کے اندر بات سمجھائی، مسلم شریف میں موجود ہے. اور اگر ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لفظوں پر غور کریں تو دیکھیں منظر کیا بنتا ہے، کتنی بڑی سچائی ہے زندگی کی جو سامنے آتی ہے. حضور علیہ السلام فرمانے لگے کہ انسان کہتا ہے میرا مال میرا مال میرا مال میرا مال. فرمایا نہ بھائی، تیرا تو وہ مال ہے جو تو نے کھا لیا ہے یا پہن لیا ہے. یہاں تیرا وہ مال ہے جو تو نے صدقہ کر کے آخرت کے لیے بچا لیا ہے، باقی تو وارثوں کا ہے. تیری تو صرف نگہبانی ہے، باقی تو دوسروں کا ہے. میرا مال یہ انسان کا وظیفہ ہے، حالانکہ ایسا درست نہیں ہے، حالانکہ یہ بات قرین قیاس نہیں ہے. تو مال کے پیچھے دوڑتے رہنا، صبح سے شام تک مال کی منصوبہ بندی کرنا. مال موجود نہیں تھا تو میں بیمار ہو گیا تھا، مال موجود نہیں تھا تو میں دکھی ہو گیا تھا، مال موجود نہیں تھا تو میں کسی کا تعزیت کو نہ جا سکا، مال موجود نہ تھا تو میں کسی کی شادی میں خوشی میں شریک نہ ہو سکا، مال موجود نہ تھا تو میں کمزور پڑ گیا. بھائی مال کل کائنات نہیں ہے، مال ہی مال سارا کچھ تھوڑی ہے. حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے مالدار نہیں تھے، پر اللہ تعالیٰ نے انہیں بڑی اعزاز سے نوازا، بڑی شانیں عطا فرمائی. انبیاء کرام علیہ السلام میں سے کس کے پاس زیادہ مال نظر آیا؟ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے سادے سے تھے. جناب فاروق اعظم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھی زیادہ مال و دولت نہیں تھا. مال ضرورت ضرور ہے پر زندگی کا مقصد مال نہیں ہے، مقاصد تو کچھ اور ہیں. اس لیے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی بات کر دی کہ اگر ہماری سمجھ میں آئے نا تو وہ ہمارے ذہن کو ایک بہت ہی الگ سوچ فراہم کرے گی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے کہ مجھے اپنی امت پر غربت کا ڈر نہیں ہے، غریب ہو جائے گی، فاقوں سے مرے گی. فرمایا یہ تو مجھے ڈر ہی نہیں ہے، بلکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مجھے تو اس بات کا ڈر ہے کہ تمہارے اوپر دنیا کشادہ کر دی جائے، تمہیں زیادہ مال ملے گا. ڈر تمہاری غریبی کا نہیں، بلکہ محبوب فرماتے ہیں ڈر تمہاری دولت کا ہے. ڈر تمہارے فاقوں کا نہیں، ڈر تمہارے زیادہ کھانے کا ہے. ڈر تمہارے جھونپڑی میں رہنے کا نہیں، ڈر تو تمہارے بنگلوں کا ہے. نبی رحمت
अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि डर तो इस बात का है कि तुम पर दुनिया कुशादा कर दी जाएगी, दुनिया तुम पर फैला दी जाएगी, वसी कर दी जाएगी। तुमने इस चीज़ से बचना है, तुमने अपने आप को इस चीज़ से महफूज करना है, दुनिया के पीछे दौड़ना, दुनिया ही की बात करना। और फिर देखें हुजूर अलैहिस्सलाम ने ना रूहानी दुनिया के अंदर झांक कर हमें नसीहत फरमाई, रूह के अंदर उतर कर बात बताई, दिल की गहराई तक पहुँच कर हुजूर ने हमें बात समझाई, दिल की गहराई तक। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने किस अंदाज में, मिसाल देखिए, हुजूर फरमाने लगे दो भूखे भेड़िए, एक होता है भेड़िया और एक होता है भेड़िया भी हो और भूखा भी हो। फरमाया दो भूखे भेड़िए बकरियों के रेवड़ में छोड़ दिए जाएं, इतना नुकसान नहीं करते जितना माल की मोहब्बत और इज्जत की मोहब्बत, कि मुझे बड़ाई दी जाए, मुझे आगे बिठाया जाए, मुझे एजाज़ दिया जाए। फरमाया जितनी माल और चाहा जाने की मोहब्बत, शोहरत की मोहब्बत इंसान के दिल में तबाही करती है, इतनी तो दो भूखे भेड़िए बकरियों के रेवड़ में भी तबाही नहीं करते। जितनी चाहा जाने की, शोहरत की, दौलत की मोहब्बत। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने हमें समझाया है कि तुम ज़रूरत का माल ज़रूर हासिल करो, लेकिन यारो इस काम के पीछे लग जाना और दौलत ही दौलत को मंशूर बना लेना, रात को गिन के सोना, सुबह उठना तो फिर दोबारा गिनना शुरू कर देना, फिर उनको गिनते ही रहना और गिनते गिनते ही ज़िंदगी गुजार देना, और हमेशा सामने वाले की दौलत पर पूरी तवज्जो रखना कि वो कहाँ से कमाता है, कहाँ से लाता है। आज तो ये दौर आ गया है कि लोग अपने पैसे भी गिनते हैं और जिन जिन से ताल्लुक़ होता है उन सब के भी पैसे गिनते हैं, उनके भी शुमार करते हैं, उनका भी हिसाब करते हैं, और सामने वाले के अखराजात भी देखते हैं और कहाँ से उसे दिया जा रहा है, इस पर भी वो तवज्जो। आला हज़रत फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि जो लोग किसी से हसद करते हैं ना, कि वो आगे कैसे निकल गया, दौलत कैसे आ गई, शोहरत कैसे हो गई, जो दूसरों के माल पे तवज्जो करते हैं, फरमाते हैं ये बुनियादी तौर पर अल्लाह की तकसीम पर एतराज़ करते हैं। फरमाते चूंकि इनका एतराज़ अल्लाह की तकसीम पर होता है, लिहाजा फिर सामने वाले को तो मिलता रहता है, और इनका चूंकि एतराज़ होता है तो लिहाजा ये बेचारे हमेशा पीछे की तरफ आते हैं। लेकिन अगर ये सामने वाले को देखने की बजाय रब की रहमत को देखें ना, और ये अल्लाह के करम को देखें, तो वयरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, फिर अल्लाह वहाँ से अता करता है कि इंसान का कभी गुमान